مسلمان کی چند ذمہ داریاں ہیں جن ذمہ داریوں کو اگر وہ نبھائے تو اس کی اپنی عاقبت سنورتی ہے۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ فرماتا ہے لوگوں کے ساتھ تم بلائی کرو، بلائی تم لوگوں سے کرو گے اللہ کامیابی تمہیں عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں آئیں، قدم قدم پہ اس کے لیے کامیابیاں اس کی منتظر ہوں، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کے لیے بلائی کی راہیں کھولتا چلا جائے، ان کے ہر قدم پہ ان کی مدد کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دے، اللہ اس بندے کے لیے کامیابیاں پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ کسی مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا اور اس کو کسی ظالم کے حوالے بھی نہیں کرتا، گویا نہ تو خود ظلم کرتا ہے اور نہ کسی کے حوالے کر کے اس پہ ظلم کرواتا ہے، بلکہ اس کا مزاج کیا ہے؟ ایک حقیقی مسلمان کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی پہ آنے والی مشکلات کو دور کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جو کسی مسلمان بھائی کی مشکل کو دور کرے گا اللہ کل قیامت کے دن اس کی مشکل کو دور فرمائے گا، اور جو کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرے گا کل قیامت کے دن اللہ اس کی حاجتوں کو پورا کرے گا۔ بھائی ہمارے معاشرے میں اس کے برعکس معاملہ چلتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی قدم آگے نہ نکلے، اس سے آگے نکلنے کے لیے اس کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں، جبکہ یہ تو اسلام کا مزاج نہیں ہے، اور یہی ایک مسلمان کی زندگی کا وتیرہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کسی سے آگے نکلنا چاہتا ہے تو وہ محنت اپنی دگنی کر دے، بجائے اس کے کہ کسی کی ٹانگیں کھینچے اور اسے گرا کے آگے گزرنا۔ یہ مزاج ایک مسلم کا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر چاہتے ہیں کہ کامیابی کی راہوں پر اسے قدم قدم پہ اللہ کامیابیاں عطا فرمائے تو پھر اسے چاہیے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا شروع کر دے، اللہ خود بخود اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے۔